السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کی 2 جگہ کی آیات تلاوت کیا ہوں۔ اس آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی صحت کے لیے، آپ کو شوگر سے ہمیشہ بچ کو رہنے کے لیے اور بڑھاپے سے بچ کو رہنے کے لیے، آخر سانس تک بڑھاپے سے بچ کر جوان بن کے رہیں گے میرے دوستو بھائیوں، کیونکہ اللہ اپنے نعمتوں میں اتنی خوبی رکھ دیا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ یہ دیکھو، اس کا نام ہے گلوی۔ گلوی بولتے ہیں، آکاش بیل بولتے ہیں، اور اس کا نام امروتا بلی بولتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ جگٹ آتا ہے، دیکھو یہ تو دوستو بھائیوں، اس کی خوبی یہ ہے، یہ ایک لے آ کر کسی جھاڑ کے بازو ڈالو، پورے جھاڑ کو لپٹ لیتا ہے۔ جتنا بھی بڑا جھاڑ ہو، پورے جھاڑ کو سکھا ڈالتا ہے، یعنی پورے جھاڑ کو کھا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، پھر وہ جھاڑ کو ختم کر دیتا ہے، یہ سارے جھاڑ کو لپٹ لیتا ہے۔ اس کو کیا بھی نہیں، ہمیشہ کوٹ کو پانی میں ڈالو، ٹکڑے ٹکڑے کر کو کوٹ کو پانی میں ڈالنا، صبح کو پی لینا۔ میرے دوستوں، باریک کوٹنا اسے پانی میں ڈالنا، صبح کو پی لینا، تو اس کی خوبی کیا؟ شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو آتی ہے۔ ایک اور زندگی میں شوگر نہیں آتا، جن کو شوگر نہیں ان استعمال کرتے رہے، زندگی میں شوگر نہیں آتا۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ گیس ٹربل سے، جوائنٹ پین سے، درداں سے بھی بچ کو ہوتی، اور جوانی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ جتنا استعمال کرتے رہیں گے، بس اب مجھے جوانی کی ضرورت نہیں، اب میں دنیا چھوڑنا کو تو اسے کھانے کا چھوڑ ڈالو۔ میرے دوستو بھائیوں، یہ کیسی چیز ہے؟ تو آئیے، جو میں آیات تلاوت کیا، پہلی آیت میں اللہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے بچنے کے واسطے۔ اللہ کی پناہ کسے ملتی ہے؟ اللہ جسے محبت کرتا ہے اسی کو پناہ دیتا ہے۔ میرے دوستوں، ایک مثال دے کے سمجھاؤں، ہم پہلے تلاش کرتے ہیں کسی عورت کو پناہ دینے کے لیے۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کیا تحقیق کرتے ہیں؟ اس کی ماں شریف ہے، اس کا باپ شریف ہے، اس کا باپ کیا کام کرتا ہے، اس کا خاندان قبیلہ کیسا ہے، یہ سب دیکھ کو ایک عورت کو پناہ دیتا ہے ایک انسان۔ میرے دوستوں، جب ہی انہیں کیا کرتا ہے، ایک سماج کو بنا ڈالتا ہے، وہ عورت مرد ایک سماج کو بنا ڈالتے ہیں۔ میرے دوستوں، اسی طرح اللہ بھی دیکھتا ہے کسے پناہ دیتا ہے، اور بندہ بھی خالص اللہ کا رہنا۔ میرے دوستوں بھائیوں، کیونکہ سچا رہنا، جھوٹا نہیں رہنا۔ اعوذ باللہ کے معنی کیا؟ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پناہ کسے دیتا اللہ؟ جو سچا انسان ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، پناہ صرف ایک کی ہوتی ہے، ہزاروں کی پناہ نہیں ہوتی۔ جیسے عورت کو صرف ایک کی پناہ ملتی ہے، اپنے مرد کی۔ میرے دوستوں بھائیوں، اسی طرح انسان کو پناہ اللہ اسی انسان کو پناہ دیتا ہے جس کے اندر سچائی ہو۔ یعنی دوستوں، ہم کھانا کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پلیٹ کو دھوتے ہیں، پلیٹ کے ساتھ ہاتھ کو دھوتے ہیں۔ اسلام میں پہلے دھونے کی تعلیم ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دھوئے صحابہ کو۔ 13 سال نماز پڑھو نہیں بولے، 13 سال روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، یہ سب نہیں بولے۔ 13 سال صرف پاک کرے، کیونکہ ان کی گندگی سے پاک کرے۔ میرے دوستو، انسان کے اندر سب سے پہلی پاک چیز کیا ہونا؟ اس کی کمائی پاک ہونا۔
جب تک اس کی کمائی پاک نہیں ہوتی تو انہیں پینے کا دودھ بھی پاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ماں کو بھی، وہ مرد بھی اپنی بیوی کو پاک کمائی کھلایا تو اس کے اندر پاک رزق پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ پاک رزق کھایا تو وہ بچہ بچی اللہ والے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال محبوب سبحانی کی، اس کی مثال شیخ عبد القادر جیلانی کی، ان کی ماں پاک تھی، ان کے باپ پاک تھے، ان کے باپ صالحہ رحمت اللہ علیہ، میرے دوستوں ایک پھل کھا گئے بغیر محنت کے، ایک پھل کھا گئے، پھر سوچے کہ یہ پھل کس کا ہے جو میں کھا گیا، اس باغ والے سے پوچھے کہ اے باغ والے یہ پھل میں کھا گیا مجھے معاف کر دے۔ وہ باغ والا بولتا نہیں، میرے باغ میں کام کرے تو میں معاف کر دوں، ہاں نوکری کرنا۔ پھر نوکری کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں مجھے معاف کر دے، پھر بولتے ہیں نہیں میری ایک بیٹی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بوڑی ہے، ہاتھ کی چنچی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، اگر آپ اسے شادی کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، میں آپ کو معاف کروں گا۔ بولتے ہیں کہ الحمدللہ کر دے بھائی، تو اپنی بیٹی کو نکاح میں دے دیتے ہیں وہ۔ پھر جب لا کے دیکھ رہے ہیں تو 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے وہ بیوی، ایک دم خوبصورت، دیکھ کر باہر بھاگ کر آ جاتے ہیں، آ کر اپنے سسرے سے کہتے ہیں وہ تمہاری بیٹی نہیں کوئی اور ہے وہ۔ بولتے ہیں نہیں وہی میری بیٹی ہے، میں اندھی اس لیے کہا کہ وہ تیرے سوا کسی کو اپنی مرد کی نظر سے آج تک کسی کو یہ حرامی نظر نہیں ہے میری بیٹی کی، میری بیٹی کسی کو غلط حرامی نظر نہیں دیکھی آج تک، اور میری بیٹی حرام چیزیں اس کان سے نہیں سنی میرے دوستوں، اور میری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولی اور حرام باتیں کبھی زبان سے نہیں کری، اور میری بیٹی کبھی اس ہاتھوں سے چوری نہیں کری، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دی، میری بیٹی ان پاؤں سے کہیں غلط جگہ نہیں گئی، اس لیے میں نے کہا لنگڑی چونچی اندھی بوڑی بول کر۔ میرے دوستوں دیکھو وہ نیک بیٹی، وہ نیک بچی کا بچہ جو پیدا ہوا وہ محبوب سبحانی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں میرے دوستوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جو آج لاکھوں کروڑوں آدمی ان کو بھولتے نہیں، کیونکہ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین فتح الغیب۔ دیکھو دنیا میں جانے سے پہلے کتابوں کو چھوڑ کے چل گئے۔ میرے دوستوں اس طرح ہماری روزی پاک ہو، جب تک ہماری روزی پاک نہیں ہوتی ہماری نظر پاک نہیں ہوتی، جب تک ہماری روزی پاک نہیں ہوتی ہماری سوچ پاک نہیں ہوتی، جب تک ہماری روزی پاک نہیں ہمارا دل پاک نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہوتے۔ اس کی پہچان کیسا کر لینا میرے دوستوں، 5 ٹائم اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، حی علی الصلاۃ آ اللہ کی گھر کی طرف، اور حی علی الفلاح سر جھکا کو کامیابی حاصل کر لے، پھر بھی اسے مسجد کے اندر اللہ نہیں لے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے اس کی روزی غلط ہے، اس کی روزی حرامی روزی ہے۔ روزی حرامی کو تو کیا، غلط چیزاں بیچ کو کمانا، چوری کر کو کمانا، ترازو مار کو۔ آج فروٹ کے بیپاریاں کو دیکھ لو، پہلے 100 گرام چراتی چور حرامیاں، پہلے چراتی 100 گرام، اس کے بعد دینے کے تم کو پڑا بھی بدلا آتی، سڑے آم دیتی، سڑے انگور دیتی، سڑے نارنگیاں دیتی، سڑے سیب دیتی، کیونکہ پہلے بنا کو رکھتی۔ ایسے چوری سے اگر ہمیں روزی کمائیں گے ہمارے بچے بھی حرامیاں بنیں گے، ہمارے عورتیں بھی حرامیاں بنتے، ہماری نظر بھی حرامی، وہ نظر ماں کو ماں نہیں دیکھتی، بیٹی کو بیٹی بول کو نہیں دیکھتی، وہ نظر بھان کو بھان بول کو نظر نہیں دیکھتی، وہ حرامی نظر، حرامی سوچ، حرامی خیالات ہو جاتی کہ روزی چوری کی ہے۔ میرے دوستوں اگر کسی کا دل دکھا کو اگر ہمیں کماری، کسی کا دل دکھا کو کماری تو وہ چوری حرام کی ہوتی ہے، پھر حرامی نظر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں ایک مثال دے کے سمجھاؤں، ایک عالم کو ایک بستی کو لے کر گئے، بولے کہ حضرت اس بستی میں تعلیم دو لوگوں کو، تربیت کرو لوگوں کو، تو وہ عالم وہ اللہ والے لوگوں کو تعلیم دینے لگے اور تربیت کرنے لگے، قرآن اور حدیث کے باتیں سنانے لگے۔ 2-3 دن اس بستی میں وہ عالم محنت کرے، پھر اس بستی کے پیسے والے اس عالم کو لے کر گھر کو گئے،
जा कर उसे 2-3 दिन अच्छा खिलाए उन आलिम को। मगर वो पैसे वाले कहीं बाहर गए, उनके गार्डर्स का बीरू खुला पड़ा था, देखे तो 10-10 हजार के कट्टे पड़े हैं। फौरन एक 10 हजार का कट्टा हर जेब में रख लिए, रख लेकर घर को चले गए। घर को जाना था, इनको खाए पैखाने शुरू हो गए। खाए पैखाने करते 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 इनको लिया को हॉस्पिटल में एडमिट करे, ग्लूकोज के बाटला चढ़ाए। फिर जान बची, आए आको फौरन 10 हजार का कट्टा लेको फौरन पैसे वाले के पास गए। जाको बोले, अले भाई मैं चुरा कर लेकर आया था तेरे घर से ये 10 हजार रुपए। उन्हें बोलते, आप कैसे चुराते हैं, आप तो अल्लाह वाले हैं, आपको तो पूरा गांव जानता है आप अल्लाह वाले हैं, आप कैसे चुराते हैं? बोले, वो धंधे पहले तू काम क्या करता है, पहले ये बता तू काम क्या करता है। फिर वो कहता है, सच बोलूं तो मैं चोरी का सामान लेता हूं, फिर वो दूसरों को बेचता हूं, सस्ते में लेता हूं चोरी का सामान, सस्ते में बेचता हूं लोगों को। हाँ, कितना नेक काम कर रहा हूं मैं। हाँ, सस्ते में ले तू चोरी का मोबाइल ले लिया, चोरी के नए नए चप्पल ले लिया, और चोरी के स्कूटर ले लिया, चोरी के साइकिल ले लिया, फिर लोगों को कम रेट में बेचा। देखो अल्लाह मेरे से खुश होता है, बोल को कितना नेक काम कर रहा हूं। बोले, अरे बदमाश, अरे बेवकूफ, हाँ ये नेक काम नहीं, ये तो बदकार काम है, ये चोरी का धंधा करना। देख, पहले मैं चोर नहीं था, मेरे ख्यालात चोर के नहीं थे, मेरी सूद चोर की नहीं थी। मैं तेरे घर में 2-3 दिन खाना खाया तो जैसा मेरी ग़िज़ा अंदर गई वैसी मेरी सूझ बन गई, जैसा अन्न वैसा मन। देख, तेरा अन्न गलत था, हराम का अन्न था, मेरा मन भी हराम का बन गया, मेरी सूझ भी हराम की बन गई। हाँ, जैसा भोजन वैसा भजन। हाँ मेरे दोस्तों, पहले मैं चोर नहीं था, फिर तेरी रोजी खाया 2-3 दिन, मेरे चोरी के ख्यालात पैदा हो गए। हाँ, तेरे 10 हजार में चोरी कर को लेकर गया, फिर अल्लाह को मेरे ऊपर रहम आया, अल्लाह मुझे खाए पैखाने मेरे 2 डोर भी ओपन करे, सामने का डोर पीछे का डोर 2 भी ओपन कर डाले। अल्लाह, तू तेरे घर में 3 दिन कितना खाया था पूरा निकल गया। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करे, ग्लूकोज दिए। हाँ, मेरा पाक ग्लूकोज अंदर दाखिल हुआ, मेरे ख्यालात भी पाक हुए। वो 10 हजार रुपए तुझे लाख वापस दे रहा हूं, बदमाश पहले तौबा कर। मेरे दोस्तों भाइयों, सोचो, हमें इंसान बन को पैदा हुए हैं, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह हमें इंसान बनाकर पैदा किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत। अगर हम इंसान नहीं बनेंगे, बदतरीन जानवर बन जाएंगे, बुरे जानवर बन जाएंगे। बुरा जानवर कौन सा है मेरे दोस्तों? सबसे बुरा जानवर सूअर है। सूअर के वत्ता बुरा जानवर कोसा भी नहीं, इसके वास्ते हराम है खाना, सूअर खाना हराम है। क्योंकि सूअर देखो पैदा करने वाली माँ के ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, सूअर के पास हराम नहीं, सूअर माँ को भी नहीं देखता, सूअर बेटी को भी नहीं देखता, सूअर भान को भी नहीं देखता। हाँ, सूअर खलेरी भान को देखता नहीं, मौलेरी भान को देखता नहीं, फुपेरी भान को देखता नहीं, सूअर सबके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए सूअर का गोश्त खाना हराम है मेरे दोस्तों। आज भी बुढ़े होगी 50 साल 60 साल के, हाँ फिर भी सबको भी लाइन मारते हैं हरामजादे। क्यों? उनकी नजर हरामी, उनकी सूझ हरामी, क्यों? उनकी रोजी गलत रहती है। इसलिए तौबा करो मेरे दोस्तों। हाँ, कुत्ता भी गलीज, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाती, अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल डालिया 7 मरतबा धो, बोली 7 मरतबा धोना, 1 मरतबा मट्टी से, 6 मरतबा पानी से। क्यों? कुत्ते के इतनी गलीज जिरासिम। और कुत्ता भी देख लियो, कुत्ते की समाज में ये बीवी नहीं है, निकाह नहीं है। हाँ, पेट भरता है कुत्ता, क्या कहे वो खा जाता है, हराम भी देखता नहीं, हलाल भी देखता नहीं। खाते के मन दूसरे कुत्तियां को ढूंढता है, कोसी कुत्तियां मिल जाती है उसके पीछे निकल जाता है। मेरे दोस्तों, इस तरह कुत्ते की जिंदगी बन जाती इंसान की, अगर रोजी अच्छी नहीं रही तो। इसलिए तौबा करो, मरने से पहले हलाल की रोजी कमाने की कोशिश करो, सच्चाई की रोजी हो, हलाल की रोजी हो। याद रखो, अल्लाह उस इंसान को अपने मस्जिद के अंदर नहीं लेता किसकी रोजी गलत है, झूठा है। हाँ मेरे दोस्तों, हरामी ख्याल है, हरामी नजर है। हाँ, घर के बाजू मस्जिद के बाजू घर रहता है, बदनसीब को मस्जिद को आने देता नहीं अल्लाह, वजू बनाने देता नहीं, सर झुकाने देता नहीं। क्यों? गंदा, मस्जिद के लायक नहीं।
سجدہ کرنے کا لائق نہیں، اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کو بھیک مانگنے کا لائق نہیں ہے۔ میرے دوستوں، شیطان کیا کرتا ہے؟ اس لیا کو در در کا بھکاری بناتا ہے، ہگڑے موتریاں کے دربار میں لے کو جاتا ہے، جو سڑکوں رہتی مرکوں رہتی ان کے پاس جھاکو جھکانے لگا ہوتا ہے، مردیاں کے پاس مانگنا سکھا ڈالتا ہے، ہاں مردیاں کے پاس، گندے زندے جو رہتی ان کے پاس، سب کے پاس بھیک مانگنے لگتا ہے، اللہ کے پاس چھوڑ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خیالات غلط، اس کی سوچ غلط، اس کی کمائی غلط۔ اس لیے میرے دوستوں توبہ کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جو مرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ یہ دل بادشاہ ہے میرے دوستوں، یہ دل بادشاہ ہے، بادشاہ کو پاک کر لو، ہماری پوری رعایا پاک ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ پیر، یہ سب ہماری رعایا ہے۔ یہ دل اچھا رہا تو یہ سب اچھا، دل خراب رہا تو یہ سب خراب۔ دل اچھا ہے، ہماری رعایا اچھی ہے، جنت میں داخل کرتا اللہ مرنے کے بعد۔ نہیں، دل گندا ہے، چور ہے، دھوکے باز ہے، حرامی دل ہے، حرامی نظر ہے، حرامی سوچ ہے، زبان حرامی ہے۔ زبان کھولیا تو کینچی کی طرح کٹ کرے سر کا، زبان کھولیا تو چبائے سر کا سوئی۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ یاد رکھو، مومن کی زبان پھول جیسی ہوتی ہے، مومن کی زبان میں خوشبو نکلتی ہے، مومن کی زبان سے کوئی بھاگتا نہیں، مومن کی زبان سننے ہر انسان پسند کرتا ہے۔ بلکہ منافق کافر زبان کھولیا تو لوگ ڈرتی، کیوں؟ کینچی کی طرح کھولتا ہے، سوئی کی طرح کھولتا ہے زبان، چاقو کی طرح نکالتا ہے زبان کاٹنے کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں، پہلے اپنی روزی کو پاک کرو۔ اگر روزی پاک ہوگی سب پاک ہو جاتا ہے میرے دوستوں۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والوں بندو، ہاں اے میری محبت، میرا یقین، میرا ڈر دل میں رکھنے والے بندو، یا ایھا الذین آمنو آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ سے، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، نہ مرو تم، وانتم مسلمون، مرنے سے پہلے مکمل مسلمان بن جاؤ، مکمل مسلم بن جاؤ۔ میرے دوستو بھائیوں، یاد رکھو مسلم کے کیا معنی؟ مسلم کے معنی آنکھ پاک ہو، آنکھ پاک ہوئی تو وہ آنکھ مسلم ہے، کان پاک رہے تو کان مسلم ہے، زبان پاک ہے تو زبان مسلم ہے، سوچ پاک ہے تو سوچ مسلم ہے، ہاتھ پاک ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، یہ ہاتھ مسلم ہے، یہ پیر پاک ہیں، حرام کے اڈوں کو نہیں جا رہا ہے، شراب کے اڈوں کو نہیں جا رہا ہے، زنا کے اڈوں کو نہیں جا رہا ہے، یہ پاؤں مسلم ہیں۔ اور یہ دل کسی کے واسطے زہر نہیں رکھا ہے، وہ ذات کا، یہ ذات کا، وہ مشرک، انہیں کافر، انہیں فلاں، زہر کسی کے واسطے نہیں، سب انسانیوں کی محبت دل میں رکھا ہے، سب کو محبت بانٹ رہا ہے، وہ دل مسلم ہے۔ دماغ سے اچھا سوچ رہا ہے، گندا نہیں سوچ رہا ہے، بدگمانی نہیں کر رہا ہے، وہ دماغ مسلم ہے۔ میرے دوستوں، مرنے سے پہلے مسلم بنو کہ اللہ، یاد رکھو مسلم کون؟ ابھی آپ سمجھ گئے۔ کافر کون؟ یہ نظر سب کو لائن مارتے، انہیں ماں کو بھی نہیں چھوڑتا، بہن کو بھی نہیں چھوڑتا، بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ آنکھ کافر۔ کیوں؟ اس کا دل کافر بن کو رہتا ہے۔ میرے دوستوں، سب کو بھی ہاتھوں سے تکلیف دیتے رہتا ہے، ہاتھاں اٹھا استعمال کرتا سو تکلیف کو، وہ ہاتھاں کافر بن جاتے ہیں۔ پاواں جاتے سو شراب کے اڈیاں کو، یہ پاواں جاتے سو زنا کے اڈیاں کو، یہ پاواں کافر بن جاتے ہیں۔ یہ دل ہمیشہ زہر رکھتا ہے لوگاں کے واسطے، دل کافر بن گا۔ اور غلط سوچتا ہے، زہریلا سوچ، وہ دماغ کافر بن گا۔ یہ زبان نکالیا تو کینچی کی طرح، سوئی کی طرح، چاقو کی طرح، زبان کافر بن گا۔ تو مرتے کے مان جہنم، آتا ہے عذاب کا فرشتہ، پیٹ کے اوپر ایک مار، منہ کے اوپر ایک مار، مار کو کھینچ لے کو جاتا ہے، جیسا چور کو سیڑیاں لے کو جاتی، چل یہاں کیا بھی نہیں، حرامی ہے تو جہنم میری پیری بول کو لے جاتی۔ میرے دوستو بھائیوں، عذاب کا بھیانک فرشتہ آتا ہے۔ اگر نہیں مومن بن گیا، اپنے پورے جسم کو مسلم بنا دیا، تو رحمت کا فرشتہ آتا ہے، سلام کرتا ہے اور اسے محبت سے بشارت دیتا ہے،
अचानक नहीं पकड़ता। याद रखो, अचानक मर जाना अल्लाह के गुस्से की निशानी, अचानक मर जाना अजाब का फरिश्ता आपको पकड़ता। तो ये कुरान की बात है मेरे दोस्तों। अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करती उसे मरने मौत आने से पहले उसे मौका देती, उसे बशारत देती, जैसा हवा बशारत देते बारिश आने की। हवा, वरना मेरे दोस्तों अल्लाह कैसा रहमान और रहीम है। देखो, हजारों आदमी बाजारों में दुकाना डाल करती, अचानक बारिश आया तो पूरा गलत हो जाता। नहीं, अल्लाह अचानक बारिश नहीं भेजता, पहले हवे को भेजता है, अबर को भेजता है। लोग देख को समझती है बारिश आने वाला है, बा जल्दी जल्दी दुकान उठाओ, जल्दी जल्दी उठा लो, सब बच जाती। इसी तरह मौत की भी पहले बशारत होती है, तो उन्हें किसके पास ले को रहता है उसे दे डालता है, कहाँ रख डाल को रहता है वो ले को बीवी बच्चा को दे डालता है, रिश्तेदारों को बांट डालता है मरने से पहले। कब बशारत हुई तो हाँ, नेक लोगों को मरने से पहले उनको बशारत होती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरो, मौत आने से पहले एक दिन तो मरना हक है। मेरे दोस्तों, हम बयां सुनते ही लेकिन हम अमल करते नहीं। मरने के बाद जो जिंदगी है हम उसे मानते नहीं। मरना सभी को हक है लेकिन हमें मरते नहीं। क्यों? नाना हमारे घर में है, नाना का नाना घर में है, दादा हमारे घर में है, दादा का दादा हमारे घर में है। मरना सभी को हक है लेकिन हमें मरते नहीं। हमारा खानदानी तो मरता नहीं, सब भी मरनी, हमारा खानदान पूरा वैसा है। कितना बड़ा झूठा है। देखो मेरे दोस्तों, हम सब मुर्दिया के रिश्तेदार हैं, हमें सब मरना है। ये घर हमारा, हमारा बंगला, हमारा आरसीसी बंगला क्या है? हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, हम ना कब्रिस्तान को सप्लाई करने वाला। इसलिए डरो अल्लाह से, मौत आने से पहले मुसलमान बनने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, ये बयान को खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, क्योंकि आज लाखों को शैतान धोखा दे रहा है दोस्तों। इसलिए आज लाखों के सीने में शैतान की तालीम है मेरे दोस्तों। इसलिए इसे खूब शेयर करो, सबके व्हाट्सएप में डालो। मेरे दोस्तों, ये जमीन के ऊपर आज तुम्हें जो देख रही अजाब, देखो मुल्क शाम के अंदर तबाही मच गई। मुल्क शाम के अंदर मेरे दोस्तों हजारों बच्चे टुकड़े टुकड़े होकर मर रही। क्यों? इसलिए कि अल्लाह मुसलमान को जिस काम के लिए पैदा किया है, मुसलमान उस काम से हट गया मेरे दोस्तों। इसलिए काम करते रहो, ये इंसानियत की तालीम लोगों तक पहुंचाते रहो, ये अजाबात पूरे बसते, फिर ये जमीन जन्नत बन जाएगी मेरे दोस्तों। इसे लेख करो, शेयर करो। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, तुम्हारी मेरी जिंदगी सलामत है। इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे और इसे इस्तेमाल करते रहो दोस्तों। इसे आकाश बेल, इसका नाम एक आकाश बेल है, एक अमृता बडली है, एक गिलोई, 3 नाम है। इसे हमेशा इस्तेमाल करो, हर बीमारी से बच के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।